ویلکم بیک ٹو سورٹ آف کار ٹاک. ہمارے فون ہے شاد حسین صاحب. انہوں نے ہماری جو نئی سیریز اس کے اندر آپ نے بتایا کہ جی کس طرح آپ پاکستان کے اندر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں, کیسے آپ زیادہ مالدار انسان بن سکتے ہیں, کیسے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ جی اگر آپ نے جو بتایا یہ سب کچھ سچ ہے تو پھر پاکستان سے اتنے سارے لوگ پاکستان سے باہر کیوں جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ اللیگلی طور پہ کیوں باہر جا رہے ہیں, جان پہ کھیل کے کیوں باہر جا رہے ہیں, اگر یہاں پہ اتنی اپرچونیٹی اور یہاں پہ اتنا کچھ اگر بندہ کر سکتا ہے تو یہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, پاکستان میں جتنی جہالت ہے باہر نہیں ہے, دنیا میں اتنی جہالت نہیں ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے, کیونکہ ہمیں پہلی بات کہ لوگ سکول بھی نہیں جاتے, دوسری بات اگر جو سکول جاتے ہیں تو ان کو نوکری کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ سوال نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے نا, میں بھی طالب علم رہا ہوں, میں سوال پوچھتا تھا تو ٹیچر دانستہ طور پہ منع کرتے تھے کہ بھئی آپ نے سوال نہیں پوچھنا. ہمارے ہاں دنیا میں ایک طریقہ رائج ہے کہ جو سوال پوچھتا ہے دنیا اس کا جواب تلاش کرتی ہے کہ یار یہ سوال ہے, اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں جو سوال کرتا ہے دنیا اس کو ڈھونڈتی ہے کہ سوال کس نے کیا ہے, اس کو ڈھونڈو. سوال کرنا بہت بڑا جرم ہے. سوال کی چوٹ سے جو ہے نا غربت ٹوٹتی ہے, سوال کی چوٹ سے دیوار ٹوٹتی ہے, سوال کی چوٹ سے ناکامی ٹوٹتی ہے اور آپ کامیاب ہوتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سوال کرنا آ گیا تو آدھی حکمت, دانش, عقل, سمجھداری آپ کو آ گئی. آپ کے منہ کے اوپر یا آپ کی زبان پہ ہر وقت سوال ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں لوگ جو ہے یہاں کروڑوں کما رہے ہیں, کیوں نہیں لوگ یہاں پہ بلینئرز, کیوں نہیں یہاں پہ بہت بڑے بزنسز اور بڑی امپائر رہے ہو. یہ سوال آپ کے ہونا چاہیے. جب آپ کے سوال ہوگا آپ کو جواب مل جائے گا, آپ ڈاٹ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی جو ایک انٹائر ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, میں اس کو یہ جماعتوں کی تعلیم سے تو میں کہہ ہی نہیں رہا, چاہے اس نے میٹرک نہیں کیا ہوا, اگر اس کے پاس عقل و شعور, فہم و فراست ہے, ایکسپوئر ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, چاہے اس کے پاس میٹرک کی ڈگری نہیں ہے, تو وہ پڑھا لکھا انسان ہے. پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. پڑھا لکھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ the person who has an exposure, اس کے پاس ویژن ہے, اس کے پاس سوچ ہے, عقل ہے, وہ آگے دیکھ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے, آگے بڑھنے کی جرت کر سکتا ہے, ڈریمز اور خواب اپنے لیے اہداف مقرر کر سکتا ہے اور اس کو اچیو کر سکتا ہے. تو وہ پڑھا لکھا انسان ہے. دوسری بات, جو پڑھا لکھا وہ نہیں ہے جو پڑھ چکا ہے. یہ جتنی بھی مشینری, گورنمنٹ مشینری ہے نا, یہ لوگ کسی نے سی ایس ایس کیا, کسی نے کچھ پڑھا, یہ پڑھ چکے, یہ آج نہیں پڑھ رہے. اگر آج پڑھ رہے ہوتے, کیونکہ پڑھائی کانسٹنٹ پڑھنے کا نام ہے, یہ جو نالج ہے نا وہ ہر 1.5 سال 2.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد نیا آ رہا ہے. پرانا ختم ہو گیا, پرانا ہو گیا. تو سوچو جس نے سی ایس ایس بھی کیا ہوا ہے اس نے پرانا نالج حاصل کیا ہوا ہے, اگر آج نہیں وہ پڑھ رہا, آج وہ نہیں دیکھ رہا کہ دنیا کے جو شہر ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں, دنیا لوگوں کی کو کیسے سرو کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا ہے, وہ کیا تعلیم یافتہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیجیے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں انے کتے تھے ہرنا دے شکاری, وہ یہ ہیں. اسی وجہ سے وہ سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے سوشل میڈیا بند ہی وہ بند کر رہے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کا سانس نکلتا ہے, جہاں پہ لوگوں کو شعور آتا ہے, علم آتا ہے, عقل آتی ہے, اس کو پہلے بند کرو. یہ ہے پرابلم. اور وہ کیونکہ اس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, اور لوگ بھی اس کی پاور اتھارٹی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وہ بیسیکلی وہ ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ایک چوکیدار ہے کہ جس کے ہاتھ سے ڈنڈا ختم ہوگا تو وہ اس کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہوگی. جب تک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے تب تک اس کی جو سول سروس ہے یا کوئی بھی ہے اس کی, تب تک اس کی عزت و رسپیکٹ ہے, کیونکہ وہ آج وہ شکست کھا چکا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور وہ ابھی بھی ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ان پڑھ طبقہ ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس کے نا, دیکھیں میں نے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں, جس بھی جس مسل کا زیادہ استعمال کریں وہ مسل آپ کے لیے کارآمد ہو جاتا ہے, وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بندہ ہے جو کہ یہ جو مسلز ہیں ہمارے باڈی کے, ہندوستان میں ایک بندہ ہے وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کوئی 500 پیالے مٹی کے وہ توڑ دیتا ہے, مارتا توڑ دیتا ہے.
اب یہ کیسے ہوا؟ وہ اچانک نہیں ہوا، اس نے اس مسلس کے اوپر کام کیا عرصہ دراز سے، اب وہ ایسے مکہ مار مار کے وہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مسل ایک زندگی میں بات یاد رکھیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ مضبوط ہو تو اس کا استعمال ہے. دماغ بھی ایک ایسا ہی مسل ہے. جتنی کتابیں پڑھیں گے، جتنا شعور حاصل کریں گے، جتنا وزڈم، جتنی آگاہی، جتنا نئی چیزیں، جتنا ویژن کریں گے چیزوں کو، جتنا ڈاٹ کنیکٹ کریں گے، آپ کا ذہن کھل جائے گا. اور وہ ذہن کھل جائے گا تو آپ کا ذہن کام کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کو اپنے دائیں بائیں ہی کروڑوں اربوں روپے کے مواقع نظر آئیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کشتی میں ڈوبنے کی؟ وہ جس کو نہیں نظر آتا وہ ان گھنونے یہ جو انسانی سمگلر ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور زیادہ تر وہ ہے کہ جو باہر جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا سکے، اور وہ جو ہے نا پھر اب اس کام میں لگ گئے. انہوں نے کہا دوسروں کو جس طرح وہ لوٹے تھے وہ دوسروں کو لوٹنا شروع ہو گئے. اب وہ پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کی جان بھی لوٹ لیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریزن ہے. اچھا دوسرا آپ نے جو بات کہی نا کہ یار ایسا ہے تو وہ لوگ کیوں نہیں ہو رہے. دیکھیے ہر ایک کے لیے یہ اوپن ہے، اوپن فار ایوری ون ہے. اگر ایک خود ہی نہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، علامہ اقبال نے بڑا واضح اور بھی کر دیا کہ بھائی اللہ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا تو بدل سکے گا. اگر کوئی بدلنا نہیں چاہتا تو وہ کیسے کو بدلے گا؟ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں جانا چاہتے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں لے کے جا سکتی ہے کہ بھئی آپ ڈرائیو کر کے جاؤ اور یہ کام کرو. کوئی دنیا کی طاقت نہیں، کیونکہ انسان کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. پرابلم یہ ہے کہ ہم کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ سارے لوگ اسی طرح ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا. اور ہم اپنے چینل پہ آپ کو جو ویڈیوز دیتے ہیں، وہ بہت ساری ویڈیوز، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ یوتھ، وہ بچے کہ جن کو کوئی وے آؤٹ چاہیے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا ذہن چلنا شروع ہو، وہ زمانے میں سوال پوچھنا شروع ہو. اور آپ ہمیں سوال پوچھیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کہیں سے جواب نہیں مل رہا، ویسے تو آپ کو جواب ملے گا. جب آپ پوچھیں گے کہ یہ درخت اللہ نے کیوں زمین میں گاڑ رکھے ہیں، ان کو کیسے روزی ملتی ہے، یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، اگر ہم ان درختوں کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمیں سوال ملیں گے. کتابوں میں اس کے جواب ہے. آپ آج تو یوٹیوب یونیورسٹی ہے، مولانا یوٹیوب سب سے بڑا مولانا بھی یہی ہے، یونیورسٹی بھی یہی ہے، درسگاہ تعلیم دینے کا سب سے بڑا ادارہ بھی یوٹیوب ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں منحصر ہے کہ آپ کہتے ہیں. جیسے میں مرے کالج میں جاتا تھا، سیالکوٹ میں کو ایجوکیشن تھی، لڑکے لڑکیوں کے چکر میں پھرتے رہتے تھے سارا دن، کبھی لائبریری، کبھی ادھر. صحیح ہے نا؟ تو یوٹیوب بھی اسی طرح ہی ہے، یہاں لڑکیاں بھی ہیں، ہر کچھ ہے. اب آپ کی کیا تلاش ہے؟ ہم لائبریری میں جا کے بھی لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کے چکر میں ہی تھے، پڑھائی کے چکر میں نہیں تھے. آج آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے وہ لائبریریاں اور وہ پورا وزڈم، نالج. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. اب آپ جتنے اچھے انسان بنیں گے، کہتے ہیں کہ اچھا انسان برا انسان وہ پتہ لگ جائے وہ اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں اس کی کیا مصروفیت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ اپنے کام پہ رہیں گے اور ان چیزوں کو غور کریں گے، مشاہدہ کریں گے، عمل کریں گے، سیکھیں گے، اسکل سیکھیں گے، ایفرٹس ڈالیں گے، آپ مالا مال، آپ پیسہ کمائیں گے. تو اس میں کوئی شک اور دو رائے کی بات ہے ہی نہیں ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.